جو میں کر رہا ہوں وہ بڑا، جو دوسرا کر رہا ہے وہ غلط. اور اگر اس کے اوپر کوئی اگر بات کہی بھی جائے، میں اب مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میرے سامنے مثال پرسوں کی یعنی اسی زمانے کی موجود. ایک شخص ہے، اس کو تبلیغ جماعت کے اندر الحمدللہ اس کو توفیق ہوئی، وقت لگایا اس نے اور اس سے اصلاح بھی ہوئی اس کی، مگر اب آگے اس درجہ پہنچ گیا کہ بیوی ہے، بچہ ہے اور ماں ہے. ماں سے کہتے ہیں تو جا کر گھر میں کام کر کے کام کر، میں نہیں کروں گا، میں تو دین کی خاطر چل رہا ہوں، میں دین کی خاطر چل رہا ہوں. یہ سب دنیا ہے، کمانا کھانا سب دنیا ہے. اور میں اگر اپنی بیوی کے لیے اپنے بچوں کے لیے کماؤں گا، یا مجھے ملازمت کی پرواہ نہیں ہے، چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، مگر میں اپنے وقت پہ چلا لاؤں گا. وہ پوچھتی ہے کہ بھائی یہ تیرے بیوی کو پیسے کہاں سے کھائے گا؟ بالکل غریب لوگ ہیں، کہاں سے کھائے گی؟ بچوں کہاں سے؟ کہ تو جا کے گھروں میں جا کر کام کر، برتن مانج، پیسے کما، اور بیوی سے کہا تو گھر میں بیٹھ کر سلائی کر، اور اس سے کہا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو چلے پہ جاتا. یہ میرے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. یہ ابھی بلا کے دکھا سکتا ہوں اس آدمی کو. تو اب بتاؤ یہ کیا دین ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذمہ حق رکھا ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے بچے کا حق ہے. تمہیں شرم نہیں آتی کہ ماں کو کہتے ہو کہ جا کے کماؤ اور گھر میں جا کے کام کرو، اور تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کو دین قرار دے رہے ہو، دین کے سے برگشتہ کر رہے ہو لوگوں کو. یہ مثال، اور ایسی ایک نہیں 10 مثالیں ایسی پیدا ہوتی. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جس شخص کے دماغ میں یہ خناس سما گیا ہے، وہ نکالے اس خناس کو، اور یہ دیکھے کہ وقت پر دین کا کون سا اس وقت دین کا تقاضا کیا ہے، اس پر عمل کرے. ایک رخ پہ چل کھڑا ہونا یہ نہ دین کا تقاضا ہے، اور نہ سچی بات یہ ہے کہ جماعت کے جو اکابر ہیں ان میں سے کسی کی تعلیم نہیں، کسی نے ایسی تعلیم نہیں کی، بلکہ اس کے خلاف تردید میں نے سنی. لیکن یہ جو چھٹ گئی ہے، یہ آ کر بغیر کچھ پڑھے لکھے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے امیر بن جاتے ہیں، اور وہ دنیا کو گمراہ کرتے ہیں. تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھو، اور اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہو اخلاص سے، اس کو اپنا دشمن مت سمجھو، اس کو اپنا مخالف نہ سمجھو کہ آپ جو کہہ رہے ہو. اور میں نے پہلے اسی دن کہا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جماعت کا جتنا فائدہ پہنچا ہے کسی جماعت سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا. یہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ہے، جس نے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ایک نور پھیلا دیا. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے تمام افراد معصوم خطا ہیں اور ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی؟ ان کے اوپر کوئی اور ان کی کسی غلطی کی خطا کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی. اور اگر کوئی کہے تو وہ مخالف ہے تبلیغ کا. یہ جماعت سے خدا کے لیے ذہنیت ختم کرو ان کو. یہ کسی دن تمہیں فرقہ بنا دیں گی، یہ کسی دن تمہیں امت مسلمہ سے کاٹ کر رکھ دیں گی. اس فکر کو ختم کرو. اور خاص طور سے جو اہل علم ہیں ان کو چاہیے کہ اس فکر کو مٹائیں اور اعتدال پر لانے کی کوشش کریں. جو اصل دعوت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ تعالیٰ چل رہا ہوں، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت مولانا رو پڑے. اور رو پڑنے کی ایک وجہ یہ بتائی کہ میں نے الحمدللہ پہلے تو یہ فرمایا کہ جماعت کا کام اتنا زیادہ پھیل گیا ہے ساری دنیا کے اندر، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یہ استدراج نہ. وہ اللہ کا بندہ یہ سوچ رہا ہے. تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ استدراج نہیں ہے،
انہوں نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ استدراج ہوتا ہے اس کے دل پر واحدہ بھی نہیں گزرتا کہ استدراج. یہ آپ کو جو خطرہ ہو رہا ہے کہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ استدراج. تو پہلے تو ان سے حضرت کو بڑی تسلی ہوئی. پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ جماعت عام لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے، عوام کے ہاتھوں میں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلو اور افراط میں پڑ جائے گا. یہ والے جماعت وہ غلو اور افراط اب آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ان لوگوں میں جو علم صحیح ہے نہیں، اور اگر کوئی ذرا سی بات کتنے ہی اخلاص سے، کتنی محبت سے، کتنے ہی پیار سے کہیں جائے اس کو فوراً مخالفت کہ یہ مخالفت ہے. تو خدا کے لیے اس طرز عمل سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچو. بات کہی گئی تھی وہ یہ کہ یہ جو نیچے کے لوگ ہیں وہ غلط. اب آپ کو میں اپنا واقعہ بتا دیتا ہوں کہ میری اتوار کی مجلس ہوا کرتی، پہلے جمعہ کو میں تو خود کرتا نہیں تھا. حضرت مولانا ہمارا ناظم صاحب ہمارا سامان محمود صاحب بلارے نے مجھ سے اصرار سے فرمایا کہ بھائی تم وہاں مسجد نعمان لکھویلا میں جمعہ کے بعد کچھ بجے. حضرت نے کا حکم تھا، میں نے اعلان کروا دیا. اعلان ہوا تو مسجد کے محلے کے حضرات جو ہیں تبلیغ کی جماعت کے حضرات وہ آئے کہ جی یہ آپ جمعہ کے دن نہ کیا کریں. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہ وہ ہمارا گشت ہوتا ہے تو اس وجہ سے. ٹھیک ہے یہ بات ہم ایسے وقت کر لیتے ہیں جس میں تعارض نہ ہو، وہ بھی ضروری کام ہے. تو آپ کس وقت کرتے؟ میں نے کہا جی تو نہیں مغرب کے بعد کہا یہ عشاء کے بعد کا. میں نے کہا وہ تو مغرب کے بعد عشاء کے بعد ہوتا ہے اور عصر کے یہ بیان عصر کے بعد ہوگا. تو اس پر کہنے لگے تھی اصل میں جب آپ کی مسجد میں شریک ہوں گے تو پھر ہمارے گیسٹ میں نہیں آئیں گے لوگ مغرب کے بعد. تو میں نے کہا بھائی یہ تو بنا دیجیے تو میں بات ہمیں ترغیب دے دو مسجد جاؤ. تو کوئی اس میں کوئی تعارض تو ہے نہیں. اوقات چھوٹتے ہی منہ سے جو ان کے جملہ نکلا میں کہ آپ دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے. چھوٹتا یہ جملہ دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا. اب بتاؤ کہ وہ صرف 10 دین ہے اور یہ بیٹھ کر جو قرآن و حدیث کی بات سنائی جا رہی ہے یا دین کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے یہ دین نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جو جس کو میں کہہ رہا ہوں غلو ہے جو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے.